اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صبر کا اصل وقت کیا ہے، اس لیے کہ صبر تو ہر ایک انسان کو ہو جاتا ہے، چاہے عزیز سے عزیز ترین انسان فوت ہو گیا ہو، عزیز سے عزیز ترین شے ختم ہو گئی ہو، ہاتھ سے چلی گئی ہو، آج نکل تو صبر آنا ہی۔ یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، آزمائشیں آتی رہتی ہے، پھر انسان صبر کر لیتا ہے۔ کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی آسانی ہے، کبھی سختی ہے، کبھی بے چینی ہے، اس طریقے سے مراحل گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں۔ مگر جس وقت معاملہ درپیش ہو اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہی مقام عبودیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک خاتون کی طرف سے ہوا، مسلم شریف کی روایت ہے، وہ خاتون ایک قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ تو اس عورت نے کہہ دیا الیک عنی، مجھ سے دور ہو جاؤ، جو مصیبت ہمارے اوپر پہنچی ہے اگر وہ مصیبت تمہیں ملی ہوتی تب پتہ چلتا۔ یہ بات اس عورت نے کہہ دیا۔ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تب وہ گھبرائی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پہ آئی، دیکھا دربان کوئی نہیں ہے، انہوں نے معذرت کیا، معافی مانگی کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ اس وقت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا وہ اصل قابل سماعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، یہ صبر تو اس وقت ہے جب مصیبت پہنچے اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا صبر ہے، ورنہ صبر تو آہستہ آہستہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ انسان کو صبر ہو ہی جاتا ہے۔ تو صبر کا اصل مقام یہ ہے، اصل وقت یہ ہے کہ جب مصیبت پہنچے اسی وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رزق عبد خیرا ولا اوسع من الصبر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین جمعہ، آج یہ جمعے کا عنوان ہے صبر کا حقیقی مفہوم۔ یہ لفظ جو صبر ہے یہ بظاہر 3 حرفی سے حرفی لفظ ہے، 7 12، لیکن یہ اپنے اندر عزم، ہمت، حوصلہ، بھلائی، خیر، نرمی، یہ سب کے سب سموئے ہوا ہے۔ صبر کے معنی آتے ہیں روکنے کے، سہارنے کے، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے۔ کسی بھی معاملے میں جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہ صبر ہے۔ اصطلاحاً اگر ہم دیکھتے ہیں تو صبر کا مفہوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی قدرت کا ہونا، اس کے قلب میں ایک ایسے ملکے کا ہونا، ایک ایسی قدرت کا ہونا جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور خدا کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے۔ صبر مصیبتوں کے آنے پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کو کہتے ہیں، مگر اگر مصیبتیں آتی ہیں اور بلا اختیار انسان رونے لگتا ہے یا بروقت زبان سے کچھ نکل جاتا ہے تو وہ شریعت اسلامیہ میں مذموم نہیں ہے۔ جو چیز فطری ہے اس کے تعلق سے شریعت اسلامیہ میں چھوٹ ہے۔ ہاں البتہ مصیبتوں کے آنے پہ مخلوق کے سامنے
اپنے خالق کے شکوے کرنا، یہ صبر کے خلاف۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صبر کا اصل وقت کیا ہے، اس لیے کہ صبر تو ہر ایک انسان کو ہو جاتا ہے، چاہے عزیز سے عزیز ترین انسان فوت ہو گیا ہو، عزیز سے عزیز ترین شے ختم ہو گئی ہو، ہاتھ سے چلی گئی ہو، آج نکل تو صبر آنا ہی۔ یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، آزمائشیں آتی رہتی ہے، پھر انسان صبر کر لیتا ہے۔ کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی آسانی ہے، کبھی سختی ہے، کبھی بے چینی ہے، اس طریقے سے مراحل گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں، مگر جس وقت معاملہ درپیش ہو اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہی مقام عبودیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک خاتون کی طرف سے ہوا، مسلم شریف کی روایت ہے، وہ خاتون ایک قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ تو اس عورت نے کہہ دیا، الیک عنی، مجھ سے دور ہو جاؤ، جو مصیبت ہمارے اوپر پہنچی ہے اگر وہ مصیبت تمہیں ملی ہوتی تب پتہ چلتا۔ یہ بات اس عورت نے کہہ دیا۔ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تب وہ گھبرائی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی، حجرے پہ آئی، دیکھا دربان کوئی نہیں ہے، انہوں نے معذرت کیا، معافی مانگی کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ اس وقت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا وہ اصل قابل سماعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، یہ صبر تو اس وقت ہے جب مصیبت پہنچے، اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا صبر ہے، ورنہ صبر تو آہستہ آہستہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ انسان کو صبر ہو ہی جاتا ہے، اور بعد میں صبر کا آ جانا یہ قابل تعریف نہیں ہے، وہ تو مجبوری کا صبر ہے۔ تو صبر کا اصل مقام یہ ہے، اصل وقت یہ ہے کہ جب مصیبت پہنچے اسی وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اچھا، انسان صبر نہ کرے تو کیا کرے؟ انسان کے اندر ایک خوبی ہے یا خامی ہے، جو بھی کہہ لے، انسان یہ سوچتا ہے بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں آرام ہو، سکون ہو، چین کی زندگی گزرے، اس کے لیے وہ بہت ساری کوششیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود، ان تمام محنتوں کے باوجود اس کی مرضی کے خلاف باذن خداوندی اس کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے، وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا۔ جب وہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا، حالانکہ اس وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ پریشانیاں کیوں آئی ہیں۔ پریشانیوں کے آنے کے کئی اسباب ہوتے ہیں، ایک تو سیدھی سی بات ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ ساری دنیا پر ہم بظاہر حکومت کر لیں لیکن ہمارے جسم پہ اس کی حکومت ہے، تو باذن خداوندی جو چیز آئے اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ سورۃ تغابن میں ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم، کہ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ سب کے سب باذن خداوندی ہے، اور جو ایمان لائے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا۔ کبھی کبھی جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكة يشاقها الا كفر الله بها من خطاياه۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو کوئی بھی پریشانی نہیں آتی ہے، مصیبتیں نہیں آتی ہیں، بیماریاں نہیں ہوتی ہے، غم لائق نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یعنی جتنی مصیبتیں مسلمانوں کے اوپر آئے، چاہے وہ بظاہر انسانوں کی طرف سے دیکھنے میں لگ رہی ہو یا باذن خداوندی
اگر یہ سب مصیبتیں آ رہی ہیں تو اللہ رب العزت اس سے ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، مگر اسی صورت میں جب کہ انسان اس پہ صبر کرے۔ اگر صبر نہیں کرے گا تو پھر یہ نعمتیں اسے حاصل نہیں ہوں گی۔ اور سلسلہ صحیحہ کی ایک روایت ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرجل لا يكون له عند الله منزلہ، کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے تعلق سے اللہ رب العزت کے دربار میں، اس کے نام اعمال میں یا اللہ رب العزت کے یہاں اس کے لیے مقام مرفع یعنی بلند مقامات لکھا ہوتا ہے۔ بعض بار روایت میں المنزلہ کے ساتھ الرفیع کا لفظ بھی آیا کہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ فما یبلغها بعمل، لیکن وہ عمل ویسے نہیں کر پاتا جس عمل کی بنیاد پہ وہ مقام عالی کو پا سکے، اس کا عمل ویسا نہیں ہوتا۔ فما یزال اللہ یبتلیہ بما یکرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزوں میں مبتلا کر دیتے ہیں جو اس کی ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ انسان نہیں چاہتا اور وہ مصیبتیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں، پریشانیاں درپیش ہوتی ہیں اس کے ساتھ، اور وہ صبر کرتا جاتا ہے حتی یبلغہ ایاہ، یہاں تک وہ صبر کرتے کرتے وہ مقام جو اللہ رب العزت نے طے کیا ہے، لکھا ہے اس کے لیے، اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ مصیبتیں باذن خداوندی ہوتی ہیں، اس پہ صبر کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مصیبتوں اور آزمائشوں کا آنا یہ رفع درجات کے لیے ہوتا ہے یا گناہوں کی معافی کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مصیبتوں کا آنا اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند رکھا اور وہ ایسا عمل نہیں کر رہا۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ مصیبت آنے کے بعد یہ گمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بلند مقامات رکھا۔ اگر وہ نہیں بھی ہو پھر بھی خوش گمانی اگر رب سے ہو تو اللہ ویسا کر دے گا۔ آخر صبر نہ کرے انسان تو کرے کیا؟ صرف واویلا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو مصیبتیں آئی ہیں وہ اپنے وقت پر ہی جائیں گی۔ اگر ہم صبر کرتے ہیں تو اجر ملے گا، اور اگر صبر نہیں کرتے ہیں تو اجر نہیں ملے گا بلکہ بسا اوقات گناہوں کا بوجھ بھی ہمارے سر آ جائے گا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ جب مصیبتیں آئیں تو صبر کرنا چاہیے۔ بلکہ ہم غور کرتے ہیں اس میں سورۃ البلد میں دیکھیے اللہ رب العزت نے کئی قسمیں کھائی ہیں، متعدد قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا، تو یہ دنیا کا ضرورتوں سے بھری ہوئی ہے، یہاں مصائب ہیں، مشکلیں ہیں، انہی کے درمیان ہم کو جینا۔ تو جب مصیبتیں آتی ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مصیبتوں میں پیدا کیا ہے، مشقتوں میں پیدا کیا ہے۔ تو مصیبتوں سے، آزمائشوں سے کوئی شخص آزاد نہیں ہے، ہر ایک کو اس سے دوچار ہونا ہے۔ تو جب اس سے دوچار ہونا ہے تو صبر ہی کرنا چاہیے۔ آگے ہم دیکھیں اس پہ کسی بہترین شاعر فارسی کا شعر ہے کہ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد، کہ اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے غم نہ ہو، اگر غم نہیں ہے تو گویا بنی آدم نہیں ہے۔ اونچے اونچے محلوں کی داستان یہ کہتی ہے قہقہوں کا یہ عالم دیر تک نہیں رہتا۔ یہ تمام محلات جتنے ہر ایک میں کوئی بستے تھے، کوئی اجڑ گیا، کوئی گزر گیا۔ تو دنیا یہ مصائبوں کا گھر ہے، اس میں صبر کرنا چاہیے۔ لیکن ہمیں ایک بات غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی مصیبت دو لوگوں کو لاحق ہوتی ہے، اور ایک شخص آسانی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ صبر کر لیتا ہے، وہ کچھ نہیں کہتا، اور ایک شخص اسی مصیبت پہ واویلا کرتا ہے۔ آخر جس نے صبر کیا ہے، یہ کون سی خوبی اس کے اندر ہے جو صبر کے لیے اسے آمادہ کرتی ہے؟ تو غور کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ دو کوالٹیز ایسی ہیں جو اگر ہمارے اندر ہو تو جس کی وجہ سے صبر آ جاتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ کبھی کبھی بڑے اجر کی توقع اور امید پہ انسان دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو جھیل لیتا ہے۔
اور مومنین کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ یقین کامل ہے کہ وہ جو مصیبتوں پہ صبر کر رہا ہے ان تمام پہ اجر ملنے والا ہے۔ جب اجر کی امید ہو تو پھر مصیبتوں کا برداشت کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور دوسری خوبی یہ ہے، دوسرا ملکہ یہ ہے، دوسرا داعیہ یہ ہے جس کی وجہ سے صبر انسان کو آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ حب الہی۔ اگر خدا کی محبت دل میں جاگزی ہے، خدا کی محبت سے ہمارا دل معمور ہے، تو پھر خدا کے فیصلوں پہ ہم راضی ہو جائیں گے۔ اگر خدا کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے تو خدا کے فیصلوں پہ راضی ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو خدا کی محبت سے اگر دل بالکل معمور ہو تو اللہ نے اتنی نعمتیں دیا ہے، دنیا میں آتے وقت کچھ بھی نہیں تھا، ابھی دنیا میں اتنی ساری چیزیں ہیں خدا کی دی ہوئی چیزیں، تو ان سب چیزوں پہ غور کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کی طرف سے اگر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو انسان جھیل لے جاتا ہے، صبر کر لیتا ہے، اور اگر یہ چیز نہیں ہو تو پھر نہیں ہو پاتا۔ مومنین کی صفات میں سے اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ اللہ سے محبت کرنے میں اشد الناس حبا للہ، اللہ سے محبت کرنے میں بہت پختہ ہوتے ہیں۔ تو یہ دو خوبیاں ایسی ہیں جو خوبی اگر پیدا ہو جائے تو پھر انسان کو صبر کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اجر کی توقع، اور دوسری یہ ہے کہ خدا سے محبت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض الوفات میں تھے، عیادت کرنے والوں میں سے کسی نے پوچھا کہ طبیب کو بلا دیا جائے یا طبیب نے آپ کو دیکھا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ طبیب نے دیکھ لیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا کہا ہے طبیب نے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت عمدہ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ طبیب نے کہا ہے انی فعال لما ارید، کہ میں وہی کرنے والا ہوں جس کا میں نے ارادہ کر لیا۔ یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اگر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا کی مخلوق نہیں تھی۔ ایسے ایسے موقع پر انہوں نے صبر کیا ہے جہاں پہ ہم میں سے اچھے انسان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہے، ان کا واقعہ دیکھیے کہ ان کا لڑکا بیمار تھا اور شوہر باہر گئے ہوئے تھے، یہ بھی مسلم شریف میں ہی روایت ہے۔ شوہر باہر گئے ہوئے تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ گھر پہ آئے تو پوچھا اپنی بیوی سے کہ بچے کی کیا حالت ہے، تو ان کی بیوی نے کہا کہ وہ پہلے سے زیادہ سکون میں، حالانکہ وہ بچہ فوت ہو چکا تھا۔ پھر وہ کھانا بنائی، دیگر جو ضرورتیں ہیں وہ سب پوری کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، ان کی محترمہ نے کہا کہ ایک امانت تھی خدا کی جو خدا نے لے لیا ہے، اب ان کے تجہیز و تکفین کا انتظام کریں۔ عام طور سے ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی، بلکہ ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ دور کے رشتہ دار بھی اگر فوت ہو جائے تو کتنا چیخنا چلانا ہوتا ہے، اور ان کا لخت جگر فوت ہو گیا کتنا صبر کی۔ تو ایسے ایسے لوگ تھے۔ صبر کی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ صبر کی عموماً علماء نے 3 قسمیں بتائی۔ صبر کی پہلی قسم یہ ہے کہ طاعت الہی پر صبر۔ اللہ رب العزت نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ۔ سورہ مریم کی آیت ہے یہ کہ آسمان، زمین اور اس کے درمیان جو چیزیں ہیں اس کا رب وہی ہے۔ فاعبدہ، تو اسی کی عبادت کرو، واصطبر علیہا، اور اس پر ڈٹے رہو، جمے رہو۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ عبادت کے انجام دینے میں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو یا دیگر عبادات ہے، ان کے انجام دینے میں نفس پہ گرا گزرتا ہے۔ جیسے خوب سردی کا زمانہ ہے، صبح کے وقت اٹھ کر کے وضو کرنا مشکل ہے، بہت تیز دھوپ ہے، ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں آنا مشکل ہے۔ اسی طریقے سے پیسے ہمارے پاس کم ہے لیکن کوئی ضرورت مند ہمارے پاس آ گیا تو اپنی جیب سے خرچ کرنا، اپنی ضرورتوں کو روک کر کے اس کی ضرورتوں کو پوری کرنا مشکل ہے۔ یہ تمام ایسی چیزیں جو نیک کام ہے اور جس کا کرنا دل پہ گرا گزرتا ہے، اس پر جمے رہنا اور اس کو برداشت کر کے دوسروں کا خیال کرنا، نیکیوں کا انجام دینا، یہ صبر ہے۔ تو طاعت الہی پر صبر ہے کہ جو اللہ کے احکام ہیں ان کو انجام دینے میں اگر دشواریاں آ رہی ہیں تو یہ ایک قسم ہے طاعت الہی پر صبر۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی اور خونی رشتہ دار، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی یہ صبر کا کام ہے۔
عام طور سے تکالیف انہی لوگوں سے پہنچتی ہے جو ہم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو ان کی مصیبتوں کو برداشت کرنا، جھیلنا، ان کے ساتھ رہنا اور ان کے ساتھ حسن خلق کا انجام دینا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا، یہ بہت بڑا صبر ہے. اسی طریقے سے صبر کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ ترک معصیت پر صبر، گناہوں کے چھوڑنے پہ صبر. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بعض گناہوں میں ملوث ہونے کے باوجود وہ دنیا میں پھل پھول رہے ہیں، یا بعض لوگ ایسے ہیں جو سود کے کاروبار میں لگے ہوئے اور اچھی خاصی آمدنی ہے، سکون کی زندگی گزر رہی ہے بظاہر، اور ہم اس لائن میں نہیں لگے ہوئے ہیں تو ہم پریشان حال ہیں. تو اس کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا کہ ایسا نہیں کرنا ہے. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بہت ایسی چیزوں کے عادی ہوتے ہیں جو شریعت کے نزدیک محمود نہیں، مذموم ہے، ممنوع ہے، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور چھوڑ دینے کے بعد پریشانیاں لاحق ہوتی. مان لیا جائے کوئی سگار پینے کا عادی ہو، تو سگریٹ پینے والے لوگ کھانے کے بعد ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اگر اس نے توبہ کر لیا کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا، سگریٹ نہیں پینا ہے، تو کھانے کے بعد جو اس کو سگریٹ پینے کا تقاضا ہوگا اس پر صبر کرنا، یہ ترک معصیت پر صبر ہے. جگر مراد آبادی بہت اچھے نعت خواں ہیں، نعت لکھنے والے ہیں، اچھے شاعر ہیں، سب لوگ ان کے نام سے واقف ہوں گے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کیا اور شراب چھوڑنے کا وعدہ کیا. تو طبیب نے یہ کہا، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، تو طبیب نے یہ کہا کہ آپ شراب پینے کے عادی تھے، یک بیک شراب چھوڑنے کی وجہ سے یہ حالت آپ کی ہو گئی ہے، شراب آہستہ آہستہ چھوڑیے. انہوں نے کہا آہستہ آہستہ چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا زندگی اور لمبی ہو جائے گی. ڈاکٹر نے کہا. پھر انہوں نے کہا زندگی لمبی ہوگی تو انجام کیا ہوگا؟ انجام تو پھر مرنا ہے. تو کہا پھر ایسے ہی مر جانا ہے. یعنی گناہوں کے ترک پہ، گناہوں کے چھوڑنے پہ اگر تکلیف ہو رہی ہے جسمانی طور پہ، یا کبھی کبھی ہم دیکھ لیں کہ پیسے ہی کا معاملہ ایسا ہے کہ جس پیسے کے معاملے میں سسپیشن ہے، ہمارے پاس سسپیکٹڈ مال ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا چھوڑنا ہمارے لیے غربت کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن صرف رضا الہی کے لیے چھوڑ دینا یہ صبر ہے. اسی طریقے سے صبر کا ایک مقام یا صبر کی ایک قسم ہے کہ خدا کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں اس پہ صبر کرنا. اب یہاں پہ ہم روک کر کے دو چند باتیں اور میں بتا دوں خدا کی طرف سے مصیبتیں آنے کے تعلق سے، کہ آزمائش، دنیا آزمائش کا گھر ہے. اگر مصیبتوں کا آنا یہ خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہونے کی علامت ہوتی تو دنیا میں جتنی مخلوق ہے اس میں سب سے زیادہ محبوب ترین مخلوق اگر خدا کے نزدیک کوئی ہے تو وہ انبیاء کرام کی. اور انبیاء کرام کو جو مصیبتیں آئی ہیں ان کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ہم میں سے شاید کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے اوپر ایسی مصیبتیں آئی ہوں، لوگوں کی طرف سے نہیں. میں وہ مصیبتیں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے اور پتھر کھائے، وہ مصیبت نہیں، بلکہ قدرت کی طرف سے جو چیزیں آئیں جو بظاہر ہمیں مصیبت لگ رہی ہیں، اس کا اگر اندازہ کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لاحق ہوئی، ہم میں سے کسی کو ایسا نہیں ہوا. بس چند میں گنا دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے والد محترم کا گزر جانا یہ بہت بڑی مصیبت تھی. 6 سال کی عمر کے ہوئے تو والدہ محترمہ کا گزر جانا. 6 سال کی عمر کے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو مکہ سے اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ گئے. واپسی میں ایک جگہ ہے ابوا، وہاں پہ آنے کے بعد والدہ محترمہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ وفات پا گئی. ساتھ میں کوئی نہیں، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ام ایمن تھی جو خادمہ تھی، اور والدہ تھی. والدہ تو انتقال فرما گئی. کسی طریقے سے انہوں نے دفن کیا ام ایمن نے. روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ دوڑ کے جاتے تھے قبر پہ، یہ صورتحال تھی. بلکہ ام ایمن بتاتی ہے کہ میں ان کو لاتی تھی پھر چلے جاتے تھے. یہ جو عمر ہوتی ہے نا 6 سال کی عمر، یہ بہت کم عمر بھی نہیں ہے جو آدمی خوشی اور غم کو محسوس نہ کر سکے، اور یہ بہت زیادہ عمر بھی نہیں ہے جس میں انسان برداشت کر سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو جانا، 8 سال کی عمر میں جنہوں نے گود لیا تھا، جنہوں نے پالا پوسا، یہ دادار، ان کا انتقال ہو گیا. ابھی اور سلسلہ جائیں تو اور کئی مقامات آتے ہیں، بہرحال میں شارٹ کرتا ہوں.
اب ہم دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ پوائنٹ مجھے بتانا ہے سیرت سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو نبوت کے بعد جو سب سے شدید ترین مرحلہ تھا وہ دعوت کا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے نکلتے تھے لوگوں کے درمیان اسلام کی باتیں بتانے کے لیے، تو ابو لہب پیچھے پیچھے جاتا تھا، کنکریاں مارتا تھا. بہرحال یہ مرحلہ تھا. اس وقت گھر میں کوئی نہیں تھی سوائے مائی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ تھی اور 2 بیٹیاں تھی چھوٹی چھوٹی. یعنی گھر میں بظاہر دیکھ ریکھ کرنے والی 2 بچیوں کے کھانے کا، کپڑے کا، صفائی ستھرائی کا انتظام کرنے کے لیے اور کوئی نہیں تھا سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام میں لگے رہتے تھے. یہ مرحلہ تھا. اور اسی موقع سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی. اچھا ہم خود غور کریں، ہم میں سے کوئی ایسا فرد ہو، کوئی بھی ہو، تو اگر غور کر لے وہ اپنے اوپر کہ اگر ہم دین کا کام کر رہے ہوں اور ایسی مصیبتیں آ رہی ہوں تو فوراً ہم بدزن ہو جائیں گے، خدا سے شکوے کرنے لگیں گے، کہیں گے ارے دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کا کام کر رہے ہیں، مصیبتیں ایسی آئیں جو خدا کی طرف سے ہیں. کچھ دن اور زندہ رہ جاتی تو کیا ہوتا، لیکن اللہ کی طرف سے تھا یہ. بہرحال اس میں ہم طویل نہیں جائیں گے. اس میں سے ایک اور پوائنٹ میں بتا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہوئی تقریباً 7، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 میں سے 6 بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اپنی زندگی میں. اب ہم خود اپنے اوپر غور کریں کہ یہ تمام مصیبتیں جو آئیں خدا کی طرف سے، جو آزمائشیں تھی، مصیبت کہنا بہرحال بے ادبی ہے، جو آزمائشیں تھی، ایسی آزمائشوں سے ہم میں سے شاید کوئی نہیں گزرا ہوگا. تو یہ جو میں نے 3 جو قسمیں بتایا، طاعت الہی پر صبر، ترک معصیت پر صبر، تیسری قسم یہ ہے کہ خدا کی طرف سے جو آزمائشیں ہوں اس پر صبر. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تم کو آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، پھلوں میں کمی کر کے. اور اس کے بعد آگے اسی آیت میں ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو بشارت دے دیجئے. تو صبر کا یہ مقام ہے، صبر کرنے سے یہ سب چیزیں ملتی ہے. اب ہم آخر میں اس بات پہ آتے ہیں کہ آخر صبر کرنے کا جزا کیا ہے، اس کا ثمرہ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے. شارٹلی اس کو میں بیان کروں گا. تو قرآن حدیث سے میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ آیتیں احادیث میں پیش کر سکوں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صبر کرنے سے انسان ایمان کی افضل ترین حالت میں ہو جاتا ہے. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الایمان الصبر والسماحہ، سب سے افضل ایمان صبر ہے اور سماحت ہے، یعنی نرمی ہے، خوش خلقی ہے. دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہماری زندگی روشن ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصبر ضیاء، صبر یہ روشنی ہے، اس سے پورا وجود روشن ہو جاتا ہے. تیسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس کو صبر ملا تو اس کو سب سے زیادہ، سب سے بڑی اور سب سے وسیع ترین بھلائی مل گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما رزق عبد خیرا ولا اوسع من الصبر، کہ کسی بندے کو صبر کے مقابلے میں کوئی بھلائی نہیں دی گئی. اگر کسی کو صبر دیا گیا تو بہت بڑی چیز اس کو دی گئی. چوتھی چیز، صبر جو ہے یہ کامیابی کی سب سے بڑی کنجی ہے. کوئی بھی انسان بلند عالی کو، مقام عالی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ صبر نہیں کرے. اور صبر ہی کی وجہ سے اللہ رب العزت قیامت کے دن کہیں گے انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، کہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ہے صبر کرنے کی وجہ سے اور یہی لوگ کامیاب ہیں. پانچویں چیز یہ ہے کہ چند ہی چیز ایسی ہیں جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کا بدلہ بے حساب ہے، یا اس کے بدلے کا ذکر نہیں کیا کہ اس کا بدلہ اتنا ہے، جن میں سے ایک صبر ہے. وہ 3-4 چیزیں میں بیان کرتا ہوں، اس میں صبر بھی بیان کروں گا. پہلی چیز یہ ہے، اللہ رب العزت حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا.
اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ رب العزت نے کہا جب انسان لعنت ملامت کسی کی سہتا ہے اور بدلہ نہیں لیتا ہے، گالیاں سن کر کے بھی اپنے نفس کے لیے بدلہ نہیں لیتا ہے، تب اس وقت یہ حالت پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے رسول اللہ رب العزت نے کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اس کے بعد آگے ہے کہ آپ کو جو نیکیاں ملے گی وہ غیر ممنون ہے، اس کے اجر کا بھی ذکر نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، کہ جس نے معاف کر دیا اور اپنی اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، کوئی لمٹ نہیں بتایا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اسی کو بیان کرنا تھا کہ بے شک جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کو بلا حساب و کتاب دیا جائے گا۔ صبر کرنے کی وجہ سے انسان خدا کی معیت میں ہو جاتا ہے، خدا کی سرپرستی میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے کی وجہ سے انسان خدا کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا واللہ یحب الصابرین، تو صبر کی یہ مقامت، بلکہ صبر کرنے ہی کی بدولت اللہ رب العزت نے کہا کہ ان صابروں کو ہم بالا خانوں میں بٹھائیں گے، جنت میں دیں گے۔ اس میں اولئک الذین یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ ان کو بدلہ دیا جا رہا ہے جو انہوں نے صبر کیا تھا دنیا میں۔ وَيَلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور قیامت کے دن ان کا استقبال کیا جائے گا، سلامتی کے ساتھ استقبال کیا جائے گا۔ اور مشکات شریف کی روایت میں ایک روایت یاد آئی جو بھی میں بتا دوں، اس میں مشکات شریف کی روایت میں یہ ہے کہ اول من يدعى الى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف جن لوگوں کو بلایا جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جو خوشی کے زمانے میں بھی اور غم کی حالت میں بھی اللہ کی تعریف کرتے رہے۔ یہ صورتحال ہے، صبر کے یہ اجر ہیں اور یہ بدلے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صبر کی توفیق عنایت فرمائے۔ چند چیزیں اور میں 1 منٹ میں بیان کر دوں کہ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ صبر کرنا، کبھی کبھی صبر نہیں کرنا بھی ضروری ہے، ہر جگہ صبر محمود نہیں ہے، بلکہ صبر اگر بظاہر صبر ہو اور اندرونی صبر نہیں ہو تو یہ محمود نہیں بلکہ مبغوض ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی انسان صبر اس لیے کرے کہ دنیا والے اسے صابر کہیں تو بظاہر صبر ہے، اس پہ اجر نہیں مل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان صبر اس لیے کرے کہ لوگ دیکھیں گے تو ملامت کریں گے، اگر صبر نہیں کروں گا تو لوگ ملامت کریں گے، یہ صبر بھی محمود صبر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان صبر اس لیے کرے کہ اگر ہماری مصیبتوں کے بارے میں دشمنوں کو معلوم ہو جائے گا تو وہ ہنسیں گے، اس لیے صبر کر لیتا، تو یہ خدا کے لیے صبر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صبر اس وقت کرنا محمود نہیں جبکہ شریعت الہی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس وقت صبر کرنا محمود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ظالم ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے اور ہم بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہیں اور بدلہ نہ لیں اور نہ لینے کی وجہ سے وہ ہو سکتا کسی اور غریب پہ کسی اور مظلوم پہ ظلم کرنا شروع کر دے تو اس وقت بدلہ لینا ضروری ہے۔ ہمارے بدلہ نہ لینے کی وجہ سے وہ دوسروں پر جری ہو جائے تو اس وقت صبر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تو صبر کر لے جائیں گے لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم صبر کر لیتے ہیں تو اس کی عادت اتنی خراب ہے کہ پھر ہمارے علاوہ دوسروں پر جری ہو جائے گا، اس وقت صبر نہیں کرنا چاہیے۔ تو چند مقامات ایسے ہیں جو غور کرنا ہے، اس وقت صبر نہیں بھی کرنا چاہیے، خصوصاً شریعت الہیہ کا جب مذاق اڑایا جا رہا ہو اس وقت، اور چند چیزیں اور بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جس پہ صبر کرنا چاہیے۔ صبر کا بدلہ اللہ رب العزت نے کہا اس کا حساب و کتاب نہیں ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں اس کا اجر اللہ رب العزت بلا حساب و کتاب دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں آزمائشوں پہ صبر کرنے والا بنائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔